بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جادو کن کتابوں سے کیا جاتا ہے؟ کیا یہ کتابیں کسی جن نے لکھی ہیں یا کسی انسان نے لکھی ہیں یا کوئی ایسا جادوگر ہے جس نے یہ کتابیں لکھ دی ہیں؟ کالا علم کیا کرنے میں کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں؟ یہ کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو کرنے کا کوئی مخصوص ٹائم ہے؟ کالے علم میں یعنی جادو میں، کالے علم میں، کالا علم بھی کہا جاتا ہے، جادو بھی کہا جاتا ہے، بلیک میجک بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا بلیک میجک میں اور نوری علم میں کیا فرق ہے؟ اور بلیک میجک کرنے والا، کالا جادو کرنے والا، جادو کرنے والا کیا مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آج سب سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتاؤں گا کہ کالا جادو، بلیک میجک جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کون کون سی کتاب کا ذکر ہے، کس کتاب سے یہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح کی انفارمیشنیں چھوڑی ہوئی ہیں کہ یہ ایک طلسماتی کتاب ہے، یہ شمس المعرفت کتاب ہے، یا کوئی شمس کہتا ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ کسی شیطان نے لکھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ کسی جن نے لکھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں صدی میں فلاں بندے نے لکھی تھی، کوئی کہتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے جنات نے لکھی ہوئی تھی۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، اور لوگ اس بات کو کس طرح لے رہے ہیں؟ ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو جادو کی کتاب ہے، جس کو شمس کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ جنات نے لکھی ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی جن نے آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی۔ کسی جن نے آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اگر کوئی لکھی گئی ہے کتاب تو وہ انسان نے لکھی ہے۔ جنات کے اندر عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، نارمل جنات بھی ہیں، پڑھے لکھے جنات بھی ہیں، لیکن کوئی بھی آج تک کسی بھی مصنف سے یہ بات نہیں ملتی کہ کسی جن نے فلاں کتاب لکھی ہے، کہ کسی بھی جن نے یہ فلاں کتاب لکھی ہے۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے۔ اور کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں جو آپ کو کسی جادو والی کتاب کا تعارف کرواتے ہیں، اور جادو والی کتاب آپ کو پڑھاتے بھی ہیں، اور جادو والی کتاب آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ جادو والی کتاب ہے، یہ پڑھا رہا ہوں، یہ اس طرح کر رہا ہوں، یہ فلاں وقت میں کسی جن نے لکھی تھی۔ تو اس طرح کی بات کوئی بھی نہیں ملتی، نہ کوئی بات ہے۔ اگر کوئی یوٹیوب کے اوپر یہ کتابیں آپ کو بتا رہا ہے یا پڑھا رہا ہے یا سکھا رہا ہے یا آپ کو کتابوں کے نام بتا رہا ہے، کیا یہ کتابیں سچی ہیں؟ کیا ان کتابوں میں واقعی جادو لکھا ہوا ہے؟ تو جادو کے بارے میں ایک بات کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ سب سے پہلے 2 فرشتے اترے تھے، اور جو یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ یہ نہ سیکھو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم اس طرح آئے ہیں، لیکن یہ چیز غلط ہے اور ان چیزوں کو نہ سیکھو۔ جادو سب سے پہلے تو سینہ بسینہ آیا اور لوگوں کو جادو سکھایا گیا، یعنی فرشتے بھی آئے، انہوں نے بھی سکھایا، اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ تو یہ پہلے سینہ بسینہ آیا، ایک سینے سے دوسرے سینے میں شفٹ ہوا، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں آیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر جادو کا صاف صاف ذکر ہے اس کے اندر، کہ یہودیوں نے بھی پھر جادو کیا۔ اور آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم بھی تھے اور یہ سردار بھی تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری قوم سے پوچھ لیں،
جب قوم کو بلایا گیا اور قوم سے بات چیت ہوئی تو یہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو یہ فوراً اٹھے اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ان کے ساتھ مخالفت کے اندر آگے۔ تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے مجھ پہ ایسا جادو کیا، اگر وہ مجھ پہ چل جاتا تو نعوذ باللہ میرا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح ہو جاتا۔ تو پہلے تو یہ سینہ بسینہ تھا، پھر قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جادو ہوا تو پھر اس کی بھی وحی اتری۔ جادو کے اوپر جو چاروں کل آتے ہیں، سورۃ فلق آتی ہے، سورۃ ناس آتی ہے، تو یہ پہلے سینہ بسینہ اترا، ایک دوسرے سے سیکھنا شروع ہوا، پھر لوگوں کے اوپر کرنا شروع ہوئے۔ اور جادو کی اگر آپ تھوڑی سی پیچھے تھوڑا سا تفصیل میں چلے جائیں تو نمرود کے زمانے میں یہ جو جادو کیا جاتا تھا، تو نمرود کے زمانے کے اندر جادو کو سیکھنا اس وقت کے مذہب کا حصہ تھا۔ یعنی کوئی بھی اگر نمرود کے مذہب کے اندر آتا تو اس کو جادو سیکھنا لازم تھا۔ جیسے اب کچھ ملکوں کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ملک کے اندر رہتا ہے تو اس کو اس ملک کی فوج کا حصہ بننا پڑتا ہے، اس ملک کی فوج کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، بعد میں وہ ایک عام شہری ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو اس ملک کی فوج کے اندر شامل ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر اس طرح نمرود اپنی جو حکومت تھی وہ ایک جادو کے ساتھ چلاتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی آج تک کوئی بھی کتاب نہیں آئی جو کہا جائے کہ یہ جنات نے لکھی اور یہ کیا نام ہے شیطان نے لکھی۔ ہاں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں، اور ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ان جادوگروں کے تجربے لکھے ہوئے ہیں، ان جادوگروں نے جو منتر پڑھے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جس سے وہ پنڈت پڑھتے ہیں، جو جادوگر ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کتاب کی شکل میں جادو، یعنی جادو جو ہے ایک کتاب کے اندر سمیٹ کے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب بہت سے مسلمان بھی ان کتابوں کے اوپر آتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، تو کتابی علم میں اس وقت اگر کوئی جادو آپ کے سامنے کرتا ہے یا جادو کو آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں لے کے آتے ہیں تو اس طرح کا جادو اب کوئی بھی نہیں بچا ہوا جو آپ کو کتابوں کے اندر ملے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جو جادوگر جنات ہیں یہ بھی انسانوں کو جادو سکھاتے ہیں، جیسے عامل انسان ہے ایسے عامل جن بھی ہیں جو آپ کو جادو سکھاتے ہیں، جادو کے منتر سکھائے جاتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، اس کے اندر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن لمبی کرنا مقصود نہیں، لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ ایک میرے پاس آدمی کو لے کے آئے جس نے کوئی منتر تھے، وہ منتر اس نے پڑھا جس کو کہا جاتا ہے مندرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں، نہ وہ قرآن کے الفاظ ہیں نہ وہ کتاب کے کوئی الفاظ ہیں، لیکن وہ الفاظ ایسے گڑھے ہوئے الفاظ ہیں جن کو وہ جادو کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جادو کے بارے میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا چلوں کہ جادو کی کوئی بھی کتاب نہ پڑھے، جادو کی کوئی بھی کتاب بالکل بھی نہ پڑھے، جادو کی کسی بھی کتاب کے پیچھے نہ پڑھے، اور جادو کی کوئی بھی کتاب کسی کے پاس لینے کے لیے بھی نہ جائے، اور جادو کے اندر پڑھے بھی نہ۔ اس لیے نہ پڑھیں کیونکہ جادو کی کتابیں پڑھنے سے بالکل بھی آپ سمجھ لیں کہ نہ آپ مسلمان رہیں گے نہ کچھ آپ اور رہیں گے۔ تو اس لیے
जादू की किताबों में ना पढ़ें। और जो सोशल मीडिया पे आपको किताबें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, ये सब फेक हैं, झूठ है, गलत है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत भी नहीं है। तो इसलिए इन बातों के ऊपर गौर करें, इन चीज़ों के ऊपर गौर करें, इन अमल के ऊपर गौर करें और गुमराही की तरफ न जाए। इसलिए ना जाए कि दीन के अंदर जादू की ना कोई अहमियत है और ना ही जादू की कोई वैल्यू है और ना ही जादूगर को दीन के अंदर कोई इसका यानी ये रखा गया है कि इसका बड़ा मुकाम है। तो ये सरासर शैतानी इल्म है और इस शैतानी इल्म का 100% बाइकआउट करें। अगर कोई भाई इसमें पड़ा हुआ है तो वो इन किताबों से भी अपनी जान छुड़ाएं।